السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے۔ عام طور پر ہمارے دوستوں کو یہ شبہ پیش آتا ہے کہ اسلام نے جو مسلمانوں کو روزے کا حکم دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے ابتدا میں، آغاز اسلام میں، چونکہ عام طور پر مسلمان بھوک پیاس والی زندگی گزارتے تھے، عام طور پر ان کو کھانے کا سامان میسر نہیں ہوتا تھا، تو اسی بنا پر اسلام نے مسلمانوں کو روزے کا حکم دے دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا ہے وہ در حقیقت ان کی عادت کو عبادت کا نام دے دیا گیا، کہ یوں تو ویسے ہی مسلمان بھوک پیاس سے رہتے ہی تھے، تو ان کو روزے کا حکم دے دیا جائے تو اب بھوک پیاس وہ جو برداشت کریں گے تو ان کے اندر، اس برداشت کرنے کے اندر ان کو ایک گونا تسلی ہوگی کہ یہ ایک ہماری عبادت ہے جسے ہم ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ تصور جو روزے کا دیا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ روزے کا حکم فرض کب کیا گیا۔ تو یہ بات سب کو معلوم ہے کہ روزے کی فرضیت 2 ہجری میں ہوئی، یعنی حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تو ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر روزے کو فرض کیا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اسلامی عبادات در حقیقت روحانی بیماریوں کی دوا ہے، اور یہ بات بالکل مسلم ہے کہ دوا اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب بیماری لاحق ہو جائے یا بیماری کے آثار شروع ہو جائے۔ اب آپ مکہ کی زندگی پر غور کریں۔ جس وقت مسلمان مکہ میں تھے تو بہت زیادہ تنگ حال تھے، کفار طرح طرح سے ان کو ایذائیں اور تکالیف پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے خاندان جو آپ علیہ السلام کی حمایت کرتا تھا، ان کو ایک گھاٹی میں قید کر لیا اور ان سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، یعنی نہ ان سے شادی بیاہ کی ترتیب ہوتی، نہ لین دین کی ترتیب ہوتی۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان انتہائی پریشانی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور عرب کی حالت جو تھی، یعنی آپ مکہ مکرمہ کو دیکھیں، وہ ایک پتھریلی زمین ہے، وہاں عام طور پر کھانے کی فراوانی نہیں ہوا کرتی تھی، تو یہ بہت مناسب موقع تھا مسلمانوں کی اس زندگی کو دیکھتے ہوئے کہ اس وقت ان کو روزے کا حکم دے دیا جاتا۔ لیکن آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ روزے کا حکم مکہ میں نہیں آیا تھا، بلکہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آیا تھا، جبکہ زیادہ مناسب تو یہ تھا کہ اس وقت جب مسلمان اس طرح زندگی بسر کر رہے تھے کہ کھانے کی چیزیں بھی صحیح طرح سے میسر نہیں تھی، اس وقت ان کو روزے کا حکم دے دیا جاتا۔ لیکن اس وقت مکہ میں جو حکم آیا تھا وہ صرف نماز کا تھا، نہ کہ روزے کا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو روزہ وہ عبادت ہے کہ اگر ایک آدمی روزے سے ہو تو اس کے اور اللہ کے علاوہ عام طور پر کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب کفار مسلمانوں کی کھلے عام دشمنی میں مبتلا تھے۔ تو اگر اس وقت روزے کا حکم دے دیا جاتا اور اس فاقہ کشی کے عالم میں مسلمان روزہ رکھتے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی مقابلے کی صورت بھی پیش نہیں آتی۔ لیکن چونکہ اس وقت کوئی مرض روحانی پیش نہیں آیا تھا، جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ اسلام کسی عبادت کا حکم اس وقت دیتا ہے جب کوئی روحانی مرض پیدا ہو جائے، اب اس کو ختم کرنا مقصود ہو۔ تو مکہ میں یہ حکم نہیں آیا، جب آپ علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ اب مسلمانوں کو کفار کی ایذا پہنچانے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اب ایک مسلمان کی ریاست قائم ہو چکی تھی، انصار مدینہ ایثار کرنے والے لوگ تھے،
اور مدینہ منورہ ایک نخلستانی علاقہ تھا، کھجور تھے وہاں پر، باغات تھے، اور کچھ فتوحات بھی شروع ہو گئی تھی اور آگے فتوحات کا ایک سلسلہ چلنے والا تھا۔ تو اب دنیا مسلمانوں کے پاس دوڑ کے آنے لگی تھی، اب قریب آ رہی تھی، اب اصلی صورت میں نمایاں ہو رہی تھی۔ اب وہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ اسلام کسی عبادت کا حکم کب دیتا ہے؟ جب روحانی مرض پیدا ہو گیا ہو یا پیدا ہونے کے آثار شروع ہو گئے ہوں۔ تو اب یہ صورت مدینہ منورہ میں پیدا ہو گئی تھی کہ اب دنیا قریب آنے لگی تھی، اب آثار تھے کہ روحانی امراض پیدا ہو جاتے، تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے پرہیز بتا دیا اور مسلمانوں پر روزے کو فرض کر دیا۔ تو اس بات سے یہ شبہ بالکل دور ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کو روزے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ عام طور پر ویسے ہی فاقہ کش رہتے تھے اور فاقوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، تو ان کو روزے کا ہی حکم دے دیا جائے تاکہ ان کی عادت عبادت بن جائے۔ تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ مکہ میں یہ حکم نہیں آیا کیونکہ روحانی امراض نہیں تھے، ویسے ہی پریشانی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، کوئی دنیا کے قریب آنے کا امکان ہی نہیں تھا، نہ ان کی وہاں کوئی ریاست تھی۔ لیکن مدینہ منورہ میں چونکہ صورت بدل گئی تھی، اب امکان تھا کہ اب روحانی امراض پیدا ہو سکتے ہیں، تو اللہ نے پہلے ہی پرہیز بتا دیا۔ تو بہرحال یہ جو شبہ پیش کیا جاتا ہے ہمارے پاس دوستوں کی طرف سے، یہ بالکل ناقابل فہم ہے اور بے جا اعتراض ہے۔ یہی کچھ کہنا مقصود تھا، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔